بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ بیان مکمل سن لیا تو پوری دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجوہات آپ سمجھ جائیں گے، اس کا حل آپ سمجھ جائیں گے، اور پوری طرح آپ جہاں کہیں آپ کو موقع ملے تو بہترین مشورہ دے سکتے ہیں آپ اپنی قوم کو، لوگوں کو، اور اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو موجودہ صورتحال بن گئی تھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی، اور اب ٹلتی نظر آ رہی ہے، یہ کیوں ٹل رہی ہے، یہ دوبارہ پھر کیسے بن سکتی ہے، یہ کیوں بنی تھی، اس کا جواب صرف قرآن میں ہے۔ دیکھیے، ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ جب مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے، اور مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کی دعوت اٹھائی تھی، تمام انبیاء کی سنت کو قائم رکھتے ہوئے، کیونکہ یہی اللہ کا حکم ہے۔ جس دور میں، جس علاقے میں، جس جگہ جو بھی کوئی رسول یا نبی آیا ہے، اس نے ایک دعوت دی ہے، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ، اور اللہ کی بندگی کے راستے میں جو چیز حائل ہے وہ طاغوت ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ، اور ٹھوکر کے ساتھ اس کو پیچھے ہٹاؤ۔ تو اس انداز سے یہ دعوت اٹھی، 1 سے 2، 2 سے 3 ہوتے چلے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا مکہ کے اندر، کس طرح تکلیفیں آئیں، پریشانیاں، صرف اس جرم کی وجہ سے کہ لات اور منات اور حبل کی خدائیوں کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ 360 جو رکھے تھے اس میں انبیاء علیہ السلام کی مورتیاں ہیں، اور نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں، ان کو پوجا پکارا جا رہا ہے، کسی کو داتا، کسی کو دستگیر، کسی کو مشکل کشا، کسی کو حاجت روا بنایا ہوا ہے، کوئی واسطے وسیلے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بات کہہ کے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ان سارے داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں کی چمڑی اتار دی، اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب ان کی خیر نہیں ہے، اور شخصیت جو دعوت دے رہی ہے وہ معمولی نہیں ہے، صادق اور امین کہلاتے ہیں، کبھی ان سے کسی جھوٹ کو ہم نے نہیں سنا ہے، اور نوجوان نسل ہے یہ ان کو سنتی ہے، یہ بہت بڑا انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے جو بڑے بڑے وہاں کے اس دور کے بدماش تھے، اپنی چلاتے تھے، ان کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی، جس میں ابو جہل ہیں، عتبہ ہیں، شیبہ ہیں، امیہ بن خلف ہیں۔ تو انہوں نے ایڑی چیٹی کا زور لگایا اس دعوت کو روکنے کے لیے، اور پھر یہاں سے مسلمانوں کو نکالا کہ شاید جان چھوٹ جائے گی۔ جان اس طرح چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ کنٹرول جو کر رہا ہے پیچھے، جو ہستی، وہ اللہ ہے۔ اس اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دین اسلام کو پوری دنیا کے اوپر غالب کر کے رہے گا، اور تمام ادیان باطل بالکل گھٹنے ٹیک دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، اور مالک ثابت کر دے گا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حقیقی بادشاہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بادشاہی کے زوم میں ہیں یا اپنی چلاتے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے بدماش، اس سے پہلے بھی نمرود ہو، فرعون ہو، حامان ہو، سارے متکبرین نے منہ کی کھائی، اور آئندہ آنے والے بھی جو بھی ہوں گے اسی طرح منہ کی کھائیں گے۔ تو جب مدینہ میں یہ پہنچے ہیں، وہاں ایک چھوٹی سی گویا ریاست قائم ہوئی ہے۔ مدینہ ریاست ایسے نہیں قائم ہو گئی تھی، ان مخلصین کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ ابھی صرف 313 ہوئے ہیں، اور یہ پیچھے سے مارنے آ رہے ہیں اس مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد وہ جو لڑائی ہوئی ہے اس کا بھی ایک بڑا عجیب انداز، ماحول اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ مالک نے وہ لڑائی کرائی ہے۔ اور ہوا یوں کہ مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، تو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بہت تھوڑا کر کے اور تھوڑا کر کے دکھایا، اور وہ اور ان کے دل موٹے ہو گئے کہ اب تھوڑے سے ہیں، ان کو ختم کر کے جاؤ۔ اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں کافروں کو بھی تھوڑا کر کے دکھایا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کوئی جھوٹ تو نہیں بولتا ہے، یہ اللہ کا انداز ہے۔ جس طرح اگر کوئی جاسوس بھیجا جائے اور وہ بڑی تعداد کو تھوڑا آ کے بتائے تو وہ اس کو غدار سمجھا جائے گا، لیکن مالک جب کام کرتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا، پھر پورا ماحول بدلی ہو جاتا ہے۔ مالک نے نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ کافر کو اتنے زیادہ کوئی نہیں ہے، تھوڑی تعداد میں دکھائے اللہ تعالیٰ نے، اور تاکہ جنگ ہو کے رہے، کہ مسلمان بھی یعنی گھبرائیں نہ اور کہیں کہ کوئی اتنی بڑی تعداد کوئی نہیں ہے۔
اور کافر بھی ان کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ وہ کہیں چلو ان کو آج ختم ہی کر کے جاتے ہیں۔ اس طرح کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور پھر مالک فرماتا ہے ہم نے وہ جنگ کروائی تھی۔ دیکھیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کا انداز، جب اللہ تعالیٰ جنگ کرانے پر آتا ہے تو اس طرح کا ماحول بنا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ جب یہ صلح حدیبیہ ہوا ہے اور مسلمان جب وہاں روک لیے گئے تھے، تو اس وقت کافروں مشرکوں نے بالکل چڑھائی کرنے کا پورا ارادہ کر دیا تھا، جنگ کرنے کا پورا ماحول بنا دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے یہ جنگ رکوا دی اور مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بخشا، سکینت نازل فرمائی۔ تو اندازہ لگائیے جنگ کرانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے، جنگ رکوانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ جو ابھی دونوں فوجوں کو مالک نے سامنے لے آیا تھا، مالک نے یہ انداز اختیار کیا تاکہ میری طرف پلٹو۔ یہ بہت بڑا جنگ کا ایک جو سما بن گیا تھا، دونوں طرف سے توپوں اور میزائلوں کے رخ ایک دوسرے کی ٹارگٹس کے اوپر فکس کر دیے گئے تھے، اور پھر دونوں ایٹمی قوتیں بھی ہیں، تو ایک خوف و ہراس کا ماحول پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو موقع دیا کہ دیکھو غور کرو کہ تمہارا مالک اور خالق ایک ہے۔ مورتی کے پوجنے والوں، چند دنوں کا معاملہ ہے، یاد رکھنا اگر مورتی کو پوجتے پوجتے تمہاری جنگ ہو گئی، چاہے وہ جرنل ہے، چاہے کرنل ہے، چاہے عام سپاہی ہے، جو بھی مرے گا آگ میں، جو بھی مرے گا آگ میں۔ بتاؤ کیسے پھر وہاں جا کے مودی کے اوپر لان تان کرو گے کہ ظالم نے مروا دیا، اصلی بات ہی نہیں بتائی، کس لیے جنگ لڑ رہے تھے، جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں۔ اور ان کو بھی احساس دلایا گیا، یہ جو قبر کے پجاری ہیں، گنبد کے پجاری ہیں، عرس اور میلے کرنے والے، ان کو بھی بتایا گیا بالکل صاف الفاظ کے اندر کہ دیکھو کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، کیونکہ شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے لیے لڑے۔ باقی جو مورتی کا پجاری ہے، یا گائے کا پجاری ہے، یا گھوڑے کا پجاری ہے، گنبد کا پجاری ہے، پیر صاحب کا پجاری ہے، مولوی صاحب کا پجاری ہے، خطیب صاحب کا پجاری ہے، جمہوریت کا پجاری ہے، تو یاد رکھنا جنت میں یہ بھی نہیں جا سکے گا۔ اس لیے دونوں کو وارننگ دی گئی تھی، دونوں کو احساس دلایا گیا تھا، اور مالک نے یہ جو جنگ رکوانے والا ایک انداز اختیار کیا ہے، یہ دونوں کو مالک پھر موقع دے رہا ہے، چونکہ وہ بہت ہی غفور الرحیم ہے۔ کیونکہ جنگ چھڑ جاتی ہے اور اسی حالت میں ان کی موتیں ہوتی ہیں، دونوں طرف والے اپنے آپ کو شہداء کہتے رہتے۔ شہید یہ تو وہ ہوتا ہے جو عقیدے کی وجہ سے مرتا ہے، اس ملک کا ہو یا اس ملک کا ہو، جو بھی مخلص مومن ہوگا وہ شہید ہوگا اصلی اللہ کی نگاہ میں۔ لیکن جو مخلص مومن نہیں ہیں، توحید پر نہیں ہیں، وہ شرک پر ہے، چاہے مورتی کا پجاری ہے، چاہے قبر کا پجاری ہے، چاہے پنڈت کا پجاری ہے، چاہے مولوی کا پجاری ہے، خطیب کا پجاری ہے، یا اپنے کسی افسر کا پجاری ہے، بادشاہ کا پجاری ہے، وطن کا پجاری ہے، یاد رکھنا جنت نہیں جا سکو گے۔ میں بالکل صاف الفاظ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں میرے پیارے بھائیوں، اور اس ماحول کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور آج کل کا یہ جو دور ہے، یہ نہ سمجھے کہ دونوں ایٹمی قوتیں تھیں اس وجہ سے جناب وہ جنگ نہیں ہوئی، ایسی معاملہ نہیں ہے۔ جنگ اللہ نے رکھوائی ہے تمہیں موقع دینے کے لیے، کیونکہ پوری دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں پھر ایٹمی قوتیں کو نہیں دیکھتا ہے۔ دیکھیں یوکرین لڑ رہا ہے رشیا کے ساتھ، کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اس کے پاس ایٹمی قوت ہے اور کس طرح اس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے؟ اسی طرح ویتنام نے کس طریقے سے امریکہ کو شکست پر مجبور کر دیا۔ افغانستان میں کیا ہوا ہے؟ تو جو قومیں لڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پیچھے ہٹاتا ہے، جس کو چاہتا ہے آگے بڑھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے فتح دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے شکست دیتا ہے۔ اور بے شمار مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ قلیل گروہ نے کثیر گروہ کے اوپر غلبہ پایا اللہ کے حکم سے۔ اللہ چاہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے۔ اس لیے ابھی ایک اور موقع آپ کو دیا گیا ہے، غور و فکر کرو، اور خاص کر میں مسلمانوں سے کہوں گا کہ دیکھو سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور جانتے بھی ہو، مانتے بھی ہو، تو یہ اللہ جب تمہارے ساتھ ہوگا تو پھر کوئی مودی، کوئی یہودی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسی طاقت ہے جس کے سامنے ایٹم بم بھی خاموش ہو جاتے ہیں، اللہ کی طاقت۔ تو اس طاقت کو ساتھ لے کے چلو، اور اس طاقت کو ساتھ لینے کا مطلب یہ ہے کہ شرک کو چھوڑو، پہلے اپنے بتوں کو گراؤ۔ یہ مزار کی شکل میں، گنبد کی شکل میں، درگاہ کی شکل میں یہ بت ہیں، یہ مورتیاں ہیں، یہ قبر پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے۔ اللہ کے بندوں، میں آپ کا فوجی بھائی ہوں، میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میرا دل آپ کے ساتھ ہے، اور میں 7 پنجاب ریجمنٹ کا افسر ہوں الحمدللہ۔ آج سے 38 سال پہلے بھی میں نے یہی مشورہ دیا تھا اپنی فوج کو، اور اگر اس وقت یہ مشورہ مان لیتے، ان داتاؤں، دستگیروں اور مشکل کشاؤں کو ہٹا کے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیتے، تو آج پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہوتا، اور مودی کو یا ان ہندوؤں کو جرت ہی نہ پڑتی تمہیں للکارنے کی۔ یہ للکارنے کی جرت اس وجہ سے پڑی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ تم انہی کی طرح ہو۔ وہ مورتی کی پوجا کرتا ہے، تم گنبد کی پوجا کرتے ہو۔ وہاں جا کے بھجن گاتا ہے، تم قوالی اور نعتیں پڑھتے ہو یہاں آ کے۔ وہ وہاں پرساد بانٹتا ہے، تم نیاز بانٹتے ہو۔ کوئی فرق بتاؤ اللہ کے بندو،
اس لیے اصلی مسلمانوں کے دور میں جب نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا دور تھا اس وقت یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی تھیں، نہ قبر پرستی ہوتی تھی، نہ قبروں کو پکا رکھا جاتا تھا، نہ مزار بنتے تھے، نہ پیر تھے اس دور کے اندر، نہ جمہوریت تھی، نہ تعویذ گنڈا تھا، نہ واسطے وسیلے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بالکل 22-23 سال کے اندر اندازہ لگاؤ کوئی طاقت ایسی نہیں تھی جو مسلمانوں کے ساتھ ٹکرانے کی جرت کرے۔ یہ اور بات کے بعد میں یہودیوں نے پھر عقیدے کے اندر خرابی لا کے مسلمانوں کو آپس میں بھی لڑایا، اور پھر بعد میں عقیدے خراب کرنے کے بعد یہ سارا ماحول بدلی ہوا، ورنہ پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وہ جو حکومت ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، خلافت ہے، یہ قائم ہو جاتی، اور اس نے ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چیلنج والے انداز میں آپ کو بتایا ہے ایک دن آنا ہے، یہ سارے دھیان گھٹنے ٹیک جائیں گے اور مخلص مومنوں کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے، مخلص مومنوں کے ساتھ یاد رکھنا۔ اس لیے میں بار بار اپنے بھائیوں کو، یہ فوجی بھائیوں کو خاص کر، کہ قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے، کیوں سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا یا علی مدد کے نعرے لگائے، یا رسول مدد کے نعرے لگائے، اور مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے والا، تو پھر اللہ کی نگاہ میں وہ کچرا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑے بڑے علماء نے فتوے دیے ہیں، ان مسلمانوں کو مشرک بنا دیا انہوں نے۔ محمود الحسن جیسے عالم دین، شبیر احمد عثمانی جیسے، ان کی تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے مقبول بندوں کو واسطہ رحمت الہی سمجھ کر غیر مستقل جانتے ہوئے اگر ان کو بھی مدد کے لیے پکارو گے تو یہ اللہ ہی کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ بتاؤ اللہ کے بندوں کتنا بڑا ظلم ہوا ہے، کتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اور بتائیے اللہ کے بندوں کو پکارنا، اللہ کو پکارنا کیسے ہے؟ یا علی مدد کہنا اور یا رسول مدد کہنا، یہ اللہ کو پکارنا ہے؟ کیا علی رضی اللہ اللہ ہے؟ نبی علیہ السلام اللہ ہے؟ اتنی سادہ سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ سمجھ میں آتی ہے، صرف جان بوجھ کر دباتے ہو اس کو۔ اور آج کل کچھ ایسے ویڈیوز وغیرہ بھی آ رہے، اب اللہ بہتر جانتا اس میں حقیقت کیا ہے، کیونکہ یہ تبدیل بھی کر دیتے ہیں کئی دفعہ۔ پوری فوج، بڑے بڑے جرنیل موقع اوپر کر کے نعرے لگاتے دکھائے گئے ہیں، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو اصل میں اللہ کے بندو یہی شرک ہے۔ اور جنرل حمید گل جیسے آدمی اندازہ لگائیے کتنے بڑے ذہن کے مالک، لیکن ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے سامنے لوگ نعرہ حیدری لگا رہے تھے اور ان کے ماتھے پر شکن نہیں پڑ رہی تھی۔ تو اللہ کے بندو جب تک کوئی بڑے لیول کا آدمی اس انداز سے سامنے نہیں آئے گا کہ اللہ کی نافرمانی اور شرک کو دیکھ کے اس کا جب تک خون نہیں کھولے گا تب تک کوئی خیر نہیں آ سکتی۔ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماحول کے اندر اگر مجھے وہاں نہیں موقع دے سکتے ہو، کئی دفعہ میں نے کہا ہے میں ان کو موٹیویٹ کروں گا انشاءاللہ مسلمانوں کو، تو لہٰذا میرے یہ ویڈیوز توحید کے اوپر جو ویڈیوز ہیں یہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس کو دکھاؤ، اور انفینٹری اسکول کوئٹہ میں آفیسرز کو، جرنیلوں کو یہ بتاؤ اللہ کے بندوں کو یہ ایمان ہوتا ہے۔ باقی کفر و شرک کو ساتھ لے کے چلنا اور پھر لمبے لمبے نعرے لگانا یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کے ساتھ شرک ہے۔ اور مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثریت انسانوں کی اس طرح ایمان لاتی ہے کہ ساتھ ساتھ شرک بھی کرتی ہے۔ شرک کے ساتھ اگر تمہاری موت آ گئی جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکو گے اللہ کے بندو۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔